اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. عن عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا من الانصار انه اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ قد انکرت بصری وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي بيني وبينهم لم أستطع أن أتى مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله إنك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى. ایک واقعہ ہے چھوٹا سا ایک صحابی رسول کا. حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے اور مجھے نظر آنا بہت کم ہو گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور میں اپنی قوم کو ایک محلے کی مسجد میں امامت کراتا ہوں. اب حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو میرے اور مسجد کے درمیان ایک بہت بڑی وادی ہے، ایک بہت بڑا پرنالہ ہے. جب وہ پانی سے بھر جاتا ہے تو پھر میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں مسجد میں جا سکوں. جب یہ والی کیفیت ہو جائے تو پھر میں مسجد نہیں جا سکتا. تو یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، صحابی رسول کی خواہش دیکھیں، وَوَدِدْتُ یا رسول اللہ، میرا جی یہ چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي، میرے گھر میں آ کر اس جگہ نماز پڑھیں، فَاتَّخِذُوهُ مُصَلَّى، پھر میں ساری زندگی وہیں نماز پڑھوں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، میں اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لوں گا. آپ کسی دن تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھا دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل انشاء اللہ تعالی، آپ نے فرمایا میں ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں گا. قال عتبان فغدا علی و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اگلا دن آیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات میرے گھر تشریف لائے. جب گھر آئے تو ارتفع النہار فاستاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذنت له. کیسا ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابی رسول کہتے ہیں تو عتبان ابن مالک آپ نے اجازت مانگی میں اندر آ جاؤں، کہتے ہیں میں نے اجازت دی، آپ اندر تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے آتے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی، فلم یجلس، آپ بیٹھے بھی نہیں، آتے ساتھ کیا فرمایا، فلم بیٹھے نہیں. حین دخل ثم قال این تحب ان اصلی من بیتک، تجھے کون سی جگہ پسند ہے جہاں میں نماز پڑھوں. اس میں کتنے ادب معلوم ہو گئے. گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کے داخل، اجازت ملی تو اندر گئے. جاتے ساتھ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کیا. ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں پہلے خوب گپے مارتے ہیں، پھر آخر میں جب اٹھنے لگتے ہیں کہتے ہیں میں حاضر ہوا تھا اس کام کے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھایا، جاتے ساتھ وہ کام کرو جس مقصد کے لیے انہوں نے بلایا ہے. پھر یہ نہیں کہ اپنی رائے سے کہ چلو میں یہاں پڑھ لیتا ہوں پھر آپ تم یہاں پڑھو. نہیں، تجھے کون سی جگہ پسند ہے، یعنی گھر تیرا ہے اور گھر کے بہتر جانتا ہے کہ کس جگہ پہ تجھے نماز کی جگہ بنانی ہے، کون سی جگہ تیری سونے کی ہے، کون سی جگہ تیری بیٹھنے کی ہے. اب تو خود بتائے گا کہ کہاں پڑھوں، وہاں میں پڑھوں گا. حالانکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے کئی چیزیں اس میں سامنے آئیں تو انہوں نے اشارہ کیا تھا، کہتے میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس جگہ پر نماز پڑھا دیں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہوئے، کبر فقمنا فصففنا فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی وہاں پر. ثم سلم، جب سلام پھیرا تو فحسبناه على خزیرۃ صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من آل الدار ذو عدد فاجتمعوا. تو وہاں ایسا ہوا کہ کچھ تھوڑا سا ایک ہریسہ سا بنایا ہوا تھا، ان کے لیے کھانا سا تیار کیا ہوا تھا. کہتے ہیں جب وہ پیش کیا تو اور محلے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. تو سارے لوگ، کچھ لوگ محل جن کو پتہ چلا وہ آئے آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے.
اس گھر کے اندر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، تو جب آئے تو ایک آدمی نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہنے لگا این مالک ابن دخیشش، ایک آدمی کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آیا، حالانکہ قریبی ان کا گھر ہے، ان کو بھی آنا چاہیے تھا نا۔ تو دوسرے نے کیا کہا، ایک اور نے کہا ذالک منافقن، وہ منافق ہے اس لیے نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ فلاں بندہ کیوں نہیں آیا، نام لیا، دوسرے نے کیا کہا کہ وہ تو بڑا منافق ہے، وہ اس لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر نفاق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ نہیں آیا تو لہذا منافق ہے۔ جب یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ لا تقل ذالک، ایسی باتیں نہ کہو کہ وہ منافق ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا اس لیے وہ نہیں آیا، ایسا نہ کہو، ایسی باتیں نہ کرو کہ الا تری قد قال لا الہ الا اللہ، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ اقرار کرتا ہے، یرید بذلک وجہ اللہ، اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ قال اللہ ورسولہ اعلم فإنا نرى وجهه ونصیحته الى المنافقین، یا رسول اللہ بات درست ہے لیکن اس کی حرکتیں منافقوں والی ہیں۔ کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کی بات درست ہے لیکن حرکتیں اس کے منافقوں والی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل، یاد رکھو اللہ رب العزت نے حرام کر دی ہے آگ اس بندے پر جو بندہ ایک مرتبہ بھی سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر تم اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر ایمان رکھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔